اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں۔ حکومت نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ترمیم کیا ہوں گی کہ جان بوجھ کر جھوٹی معلومات پھیلانے، خوف بدامنی پیدا کرنے والوں کو 5 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا، دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ ملکی اداروں یا کسی شخص کے خلاف خبر دینے، جھوٹی خبر دینے اور دہشت پھیلانے والا مواد ہٹا دیا جائے گا۔ اب اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اس کا کانٹیکسٹ پی ٹی آئی کا جو فائنل احتجاج کی جو کال تھی، اس کے بعد جو ایک پورا منظر نامہ ہمارے سامنے آیا، جس میں بہت ساری اے آئی جنریٹڈ پکچرز بھی تھیں، بہت ساری خبریں تھیں، ڈیتھ ٹول جو ڈیتھ نمبر ہے اس کے حوالے سے تعداد جو ہے اس کا تعین نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب کیا جا رہا ہے؟ اب مسودے کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی بھی قائم کی جائے گی۔ تو چلیں جی، خاور گھمن صاحب ہمیں جوائن کریں، بیورو چیف اسلام آباد۔ بہت شکریہ خاور صاحب، اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی۔ بتائیے گا جی، حکومت پیکا ایکٹ میں ترمیم کرنے جا رہی ہے، تو جو ہوگا آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے جی؟ دیکھیں، پیکا ایکٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی پہلی حکومت تھی 2013 سے 2018 کے درمیان، یہ غالباً کوئی 2015 میں یہ پیکا ایکٹ بنا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ قانون بنایا تھا۔ اچھا، اس وقت کی تمام تر اپوزیشن ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی، پاکستان تحریک انصاف اور باقی جماعتیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مناسب قانون نہیں ہے، لیکن قانون بن گیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف آئی، انہوں نے اس کو ریوائز کرنے کی بجائے انہوں نے بھی اس کے اندر کچھ اپنی مرضی انہیں تب وہ مناسب لگنے لگا۔ ایگزیکٹلی، پاکستان کے اندر یہی ہوتا ہے۔ اچھا، اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس کے اوپر تنقید کی کہ یہ دیکھیں کتنا غلط قانون ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو ہے اسلام آباد کے چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ صاحب، وہاں پہ اس کو چیلنج کیا گیا اور وہ جو شکیں اس میں ڈالی گئی ان کو پھر اڑا دیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو لے کے آئے ہیں، دیکھیں کوئی بھی قانون ہے اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اگر سمجھ آتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، بالکل ہونے چاہیے۔ اب پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک جو ہے موضوع زیر بحث ہے کہ یہ کتنا مہلک ہو سکتا ہے، کتنا فائدے مند ہو سکتا ہے، اس کی ریگولیشن کس طرح ہونی چاہیے، اس کو کس انداز سے چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہے ریگولیشن ہونی چاہیے، اور لیکن اس ریگولیشن کے پیچھے نی جرک ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے سردی صاحب، کہ کوئی خاص واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے قانون سازی شروع کر دی۔ قانون سازی کا عمل جو ہے متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو آپ آن بورڈ لیتے ہیں، ان سے بات کرنے کے بعد، فار ایگزامپل اگر آپ نے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا رائٹس جو ہے اپنے اتھارٹی یا جو بھی ریگولیٹری اتھارٹی بنانی ہے، ظاہر ہے اس میں آپ کو آئی ٹی ایکسپرٹس کو لینا چاہیے، متعلقہ جو سیلر کمپنیز ہیں ان کو آپ کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ اس کے بعد سول سوسائٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں متعلقہ، ابھی جو ٹاسک فورس ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، یہ فیکٹ چیک کون کرے گا، کون اس میں شامل ہوگا، کیا تعین ہوا ہے خبر؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان کی ایک ٹاسک فورس بن گئی ہے، اور ظاہر ہے حکومت کے اندر تو وہی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز کے اوپر وہی قانون میں بیٹھ کے ایک ٹاسک فورس بنانی ہوتی ہے۔ تو ہم نے جو دنیا کے اندر دیکھا ہے، امریکہ اور یورپ میں تھوڑا رہنے کا موقع ملا، تو اس طرح کی قانون سازی کے اوپر تھوڑا سا پڑا بھی ہے، تو طریقہ کار بڑا مختلف ہوتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ایک مناسب راستہ اختیار کرنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں آپ نے دیکھنا کہ جی ایک سیاسی جماعت چھوڑیں، وہ سیاسی جماعت کون سی ہے، کہ وہ یہ کام کر رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے یا اس کے راستے میں آپ نے جو اگر آپ نے رکاوٹ کھڑی کرنی ہے، پھر آپ کو یہ خبر صاحب دیر ہیز ٹو بی اے وے۔ اس پر کافی ہماری بات ہو چکی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ جیسے یہاں پر کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی جعلی آئی ڈی بنا کر آپ سے متعلق کچھ گزارشات کر سکتا ہے، ہمارے بارے میں کوئی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، گورنمنٹ کے بارے میں، کسی کے معاملے میں، اور آج کل اے آئی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک تو چیز یہ کہ ٹریسیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو کر رہا ہے وہ اپنے اصل مسائل تو اس سے ہی حل ہو جائیں گے اگر لوگ اپنی اوریجنل آئی ڈی سے آ جائیں، اپنی اوریجنل تصاویر کے ساتھ۔ دوسری چیز یہ ہے، اے آئی سے جو ڈی چوک کی تصاویر بنوائی گئیں، جس طریقے سے وہ شیئر کی گئیں، ہر کوئی وہ نہیں فرق سمجھ پاتا ابھی۔ اٹس اے ویری ڈینجرس ٹول، تو دیر ہیز ٹو بی اے چیک اینڈ بیلنس، اور اس پر پہلے بھی کافی بات ہو چکی ہے کہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی رہتی ہیں، اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔
देखें, हालिया दिनों में एक ना काफी डिटेल रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है उसके अंदर छपी है, उसका मौजू बिल्कुल यही था। अगर वो आप पढ़ें तो जो एक्सपर्ट्स इवेंचुअली जो एक नतीजे पर वो ये पहुंचते हैं कि जितना मर्जी झूठ फैलाने की कोशिश की जाए, अवामुन नास के अंदर इतनी सेंस होती है, या अदरवाइज वो डिफरेंट वेरिएबल्स का जिक्र करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि झूठ के ऊपर झूठ को बुनियाद बना के कोई आप बयानिया बना के खड़ा कर दे और वो उसके ऊपर मौजूद रहे। सो ज्यादा माहिरीन की यही राय है कि फर्ज करें इस तरह की कोई बात की जाती है तो वो ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती है, लिहाजा आप बजाय इसके कि आप कह दें लोगों को जुबानें बंद कर दें, उससे बेहतर यह है कि फर्ज करें कि ऐसा काम करता भी है तो उस पे लोगों की एजुकेशन इस अंदाज से होनी चाहिए कि लोगों के अंदर अहलियत ये पैदा करें कि लोग उसके ऊपर जो है उसको बिल्कुल। अब देखते हैं इस पे मजीद क्या होगा, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो भी फैसले होंगे उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा। थैंक यू सो मच। खबर घुमन हमारे साथ थे।